بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے ایک چٹکی نمک چکھ لیں، کبھی ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ تربوز کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ جس کو خوراک اچھی طرح ہضم نہ ہوتی ہو، گیس تنگ کرتی ہو، اس کو چاہیے کہ روٹی کھانے سے پہلے یا موقیتو 11 بار پڑھے۔ امرود ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ فریج میں رکھے چاول بار بار مت کھائیں، معدے میں درد اور ڈائریا ہو سکتا ہے۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے گرمی نہیں لگتی۔ 1 ہفتہ کچا پیاز استعمال کرو، پیٹ کے کیڑوں سے نجات مل جائے گی۔ پودینے کے پتے جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ پانی میں ارکے گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ پٹھوں میں درد یا کھچاؤ ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ چبا لیا کرو۔ گرم پانی کے استعمال سے گھٹنوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سبز ٹماٹر پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ صحت ہمیشہ اچھی رکھنی ہے تو چاول کے بعد پانی نہ پیو۔ زبان بدن کا واحد وہ حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ نہار منہ انگور کھاؤ، معدے کی سوزش ختم ہوگی۔ معدے میں گرمی ہو تو گنے کے رس میں پودینے کا شربت ملا کر پینے سے معدہ سارا دن ٹھنڈا رہے گا۔ کھیرا دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتا ہے۔ دانتوں میں گوشت پھنس جائے تو زیرے کے پانی سے کلیاں کریں، دانتوں کا گوشت باہر نکل آئے گا۔ پٹھوں کے کھچاؤ اور درد کے لیے 1 کھانے کا چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ حصے پر مالش کریں۔ چاول کم کھاؤ، دمہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ سبز چائے میں لہسن ڈال کر پی لو، بدن میں طاقت ابھر آئے گی۔ سونے سے قبل گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے رات کو نیند میں خراٹے نہیں آتے۔ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ہو تو انجیر کھاؤ، ہلدی بوڑھا چہرہ جوان کر دیتی ہے۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ 2 ڈالیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ روزانہ چیری کھانے سے ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کھانے سے قبل 1 سیب کھا لیا کرو، دماغ کی کمزوری دور ہوگی، یادداشت تیز ہوگی۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کرو۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ خوش ہوں تو کبھی کسی سے کوئی وعدہ نہ کریں، اور جب آپ اداس ہوں تو کبھی کوئی فیصلہ نہ کریں۔ خارش کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارش سے متاثرہ جگہ پر 3 دن تک لگائیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ غصے میں ہوں تو کبھی کسی کو کوئی جواب نہ دیں۔ گیلے کپڑے مت پہنو، خارش کی بیماری ہو سکتی ہے۔ بکرے کی چربی کے تیل سے مالش کرنے سے بوڑھے ہونے کے باوجود بھی بال سفید نہیں ہوں گے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے موٹاپا آتا ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کثرت مباشرت اور موٹاپا حمل نہ ٹھہرنے والی بیماریوں کی بڑی وجہ ہے۔ تیز روٹی کھانے والوں میں دل کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سال میں 1 بار خون عطیہ کرنے سے سکن اچھی ہو جاتی ہے، وزن نارمل رہتا ہے، کینسر اور ہارٹ اٹیک کا خدشہ کم ہو جاتا ہے۔ لیموں کے چھلکوں کے پاؤڈر میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانتوں کا پیلا پن اور میل کچیل دور ہو جاتا ہے۔ سیب کا مربہ دل و دماغ کو قوت دیتا ہے اور بھوک کو بڑھا دیتا ہے۔ جھریوں والے چہرے کو ادرک والے پانی سے دھو لیا کریں۔ عمر بڑھتی جا رہی ہے اور جوڑ اور پٹھے کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو رات کو سوتے وقت چند دانے بادام بھگو کر صبح نہار منہ چھلکا اتار کر کھاؤ۔ عمر بھر جوڑوں کی کمزوری نہیں ہوگی، پٹھے مضبوط رہیں گے۔ گرمی کے موسم میں اپنے تکیے میں کافور رکھنے سے تکیہ ٹھنڈا رہتا ہے اور کھٹملوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ دمہ کی بیماری ہو تو شام کے وقت 1 کھجور کھاؤ، بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ برائلر مرغی کا گوشت کھانے سے ماہواری جلدی آتی ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو شوگر کا مرض ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ جامن کھایا کرے۔ اگر کسی کو جگر کا مرض ہو تو وہ سیب کھائیں۔
بالوں میں اگر مہندی لگا کر تیل ڈالا جائے اور 1 گھنٹے کے بعد شیمپو کیا جائے تو بال چمکدار اور صحت مند نظر آئیں گے۔ بال زیادہ جھڑتے ہیں تو ناریل کھائیں۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ موٹے لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے لیموں کا اچار کھائیں۔ اس سے موٹے لوگوں کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ سیاہی کے داغ پر نمک لگا کر رگڑ دینے سے داغ دور ہو جائیں گے۔ عورتیں زیادہ وزن مت اٹھائیں ورنہ ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کی شوگر بہت تیز ہو جاتی ہے وہ کسی بھی پھل کا جوس استعمال نہ کریں۔ شیمپو میں شہد ملا کر سر پر لگانے سے بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں اور جڑوں کو طاقت ملتی ہے۔ نیند زیادہ لینے سے موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ دودھ میں میٹھا ڈال کر پینے سے ہڈیاں کمزور، ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو لیموں چاٹ لیا کرو، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہو، چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگا لیا کریں۔ سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھاؤ۔ سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھانے سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ لیموں چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہو تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھاؤ۔ چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہے تو دہی میں 2 دانے چنے پیس کر روز لگائیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ نہاتے وقت سیب کھاؤ، ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ اونٹ کا گوشت دہی کے ساتھ کھاؤ، کبھی بھی دماغ کا کینسر نہیں ہوگا۔ سونا ہے تو چارپائی وہاں بچھاؤ جہاں بلی سوتی ہے، کیونکہ بلی ہمیشہ پرسکون جگہ کا انتخاب کرتی ہے۔ کسی انجان جگہ میں رات گزارنی ہو تو قبرستان میں سوئیں، کیونکہ قبرستان ڈاکوؤں اور قاتلوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ پانی کے لیے کھدائی وہاں کریں جہاں پرندے گرمی سے بچنے کے لیے پناہ لیتے ہوں، کیونکہ جہاں پرندے پناہ لیتے ہیں وہاں پانی ہوتا ہے۔ پھل وہ کھاؤ جسے کیڑا کھائے بغیر چھوڑ کر گزرا ہو، کیونکہ کیڑا ہمیشہ پکے ہوئے پھل کو تلاش کرتا ہے۔ پانی وہاں سے پیو جہاں سے گھوڑا پیتا ہے، کیونکہ نسلی گھوڑا ناپاک پانی کو منہ نہیں لگاتا۔ روزانہ صرف 10 منٹ سورۃ مزمل پڑھ لینے سے سٹریس دور ہوگی، دل کی دھڑکن نارمل رہے گی، سب سے بڑھ کر آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ حیض کے درد میں انار دانہ کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ ڈپریشن کے مریضوں میں پائے جانے والا سب سے عام اور بڑا مسئلہ بار بار نیند کا ٹوٹنا یا نیند نہ آنا، جلدی جاگ جانا یا نیند کم آنا، پٹھوں میں درد یا کھچاؤ ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ چبا لیا کرو۔ شام کے وقت پیاز مت کھاؤ ورنہ آپ کو بواسیر ہو سکتی ہے۔ قبض کا مسئلہ ہو تو سیب کو چھلکے سمیت کھانا چاہیے۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں وہاں کبھی رزق کی فراگی نہیں ہو سکتی۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ زیادہ بیٹھے رہنے سے گردوں کے سنگین امراض کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو جگر کمزور ہونے کی علامت ہے۔ تیز ٹھنڈا پانی پینے سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کھانے سے قبل 1 سیب کھانے کی عادت بنا لیں تو زندگی بھر قبض نہیں ہوگی۔ تھوکنے کے دوران خون آنا کینسر کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ لوبیا کے دانے کھاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ دودھ میں کشمش ڈال کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ مچھلی کھایا کریں، یہ بینائی کو تیز کرتی ہے، اعصابی تناؤ کم کرتی ہے، ذہنی صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ استعمال کم کریں۔ پیٹ میں کیڑے ہوں تو شہد میں اجوائن ملا کر چاٹ لیں یا زیرے کا جوشاندہ یعنی زیرہ ابال کر اس کا پانی پی لیجئے۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ اپنا چہرہ یا ہاتھ دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ نہار منہ ادرک کا چھوٹا سا دانہ منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو۔ 100 سال تک بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی جب تک بیت الخلاء نہ جاؤ۔ سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ۔ جب کسی پھل کا موسم جانے لگے تو پھل کھانا چھوڑ دو۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو تمباکو نوشی بالکل بند کر دیں۔ چہرے کو موٹا اور خوبصورت کرنا ہے تو چہرے پر لونگ کا پانی لگاؤ، چہرہ گول مٹول اور موٹا ہو جائے گا۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے اور بڑھاپے کے آثار
قریب نہیں آتے۔ جو سوتے وقت اپنے بائیں پاؤں کی تلی پر زیتون کا تیل لگاتا ہے، اس کی یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ جو سونے سے قبل چہرے پر عرق گلاب لگاتا ہے، اس کا چہرہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ آدھی کٹی ہوئی پیاز پر الائچی کے دانے ڈال کر وہاں رکھ دیں جہاں چھپکلیاں بہت آتی ہوں، اس سے ساری چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ جو عورتیں کھانے کے فوری بعد لیٹ جاتی ہیں، ان کے سر کے بال بڑھنا رک جاتے ہیں۔ ٹماٹر کھانے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے، اس سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ لیموں کے چھلکوں کو ابال کر اس پانی سے چہرہ دھو لیجئے، چھائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دمے کا خاتمہ اور کھانسی سے چھٹکارا پانے کے لیے امرود کھانے چاہیے۔ بیماری سے اٹھنے کے بعد کمزوری دور کرنے کے لیے چقندر کھائیں یا اس کا جوس بنا کر پی جائیں۔ دل کو تندرست رکھنے کے لیے نمک کا استعمال کم کریں۔ اگر اپنے پھیپھڑوں کا خیال ہے تو تمباکو نوشی بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینہ استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ گلے کو ٹھیک رکھنے کے لیے کھانے میں کالی مرچ استعمال کریں۔ اگر گردوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے باتھ روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ معدے کو بہتر رکھنے کے لیے ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ جگر کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ آنکھوں کو بہتر رکھنے کے لیے سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند لیں۔